بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اپنا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ دن کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ ویسٹ کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہمارے ٹائم کی ویسٹیج ہے اسی وجہ سے ہم اپنے ہمارے جو کام ہیں، ہم جو کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا ایجنڈا ہوتا ہے وہ ہم اس کو کر نہیں پاتے۔ اور یہ جو ٹائم ویسٹنگ ہیبٹس ہیں ہماری، ان کے بارے میں کچھ کرنا جو ہے وہ لازم ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہم سیریس ہیں کہ ہم اپنے ان معاملات کو بہتر کر سکیں اور ہم اپنے حصے کا جو کام ہے، جو وٹ ایور وی آر سپوز ٹو ڈو، جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کر سکیں۔ تو یہ کچھ چند ایک چیزیں ہیں کہ جن پہ بات کریں گے، اور جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ٹائم ویسٹر کے طور پہ ہماری کہہ لیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور انہی باتوں کی وجہ سے ہم وہ کر نہیں پاتے۔ اس میں سر فہرست جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ ہے اوور تھنکنگ۔ میکسیمم کیسز کے اندر اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی ایک عادت سے، کسی ایک بری عادت سے، یا مراد جو ٹائم ویسٹنگ ہیبٹ ہے، اور کسی ایک بری ہیبٹ سے زیادہ متاثر ہے تو کوئی دوسرا بری ہیبٹ سے زیادہ متاثر ہے، کسی کو ایک طرح کی ایڈکشن ہے تو کسی کو دوسری طرح کی ایڈکشن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ فرض کر لیں کہ ایک انسان جو ہے وہ سوچنا، اوور تھنکنگ جو ہے، اوور تھنکنگ یعنی زیادہ سوچنا، سوچتے رہنا۔ دیکھیں، مسائل ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، میں نے کیا عرض کیا، مسائل ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، مسائل سے بچا ہوا انسان کوئی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں مسائل کو اس انداز کے اندر لیتے ہیں کہ ان کی جو روزمرہ کے جو کام ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ بعض دوسرے انسان جو ہے وہ مسائل زدہ ہوتے وہ بھی ہیں، شاید ان کے مسائل زیادہ سویئر ہوں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن لائف کو جو ہے وہ بھرپور انداز کے اندر گزارنے کی، رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ پھر اس بات کی طرف نہیں آتے، وہ ٹائم ویسٹنگ کی طرف جو ہے وہ نہیں آتے، وہ اوور تھنکنگ کی طرف نہیں آتے، اور وہ اوور تھنکنگ کی طرف نہیں آتے، وہ اپنے کام کرتے ہیں، بھرپور انداز کے اندر کام کرتے ہیں، مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں، مسائل کے حل کے لیے انتظار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو دیگر کام جو ہو سکتے ہیں، اگر ایک کام نہیں ہو رہا فوری طور پہ ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن کیا اس کا مقصد یہ مجھے لینا چاہیے کہ میرے دیگر کام بھی میں روک دوں ان کو؟ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ نہیں، مجھے اپنے دیگر کام کرنے، اور اگر دیگر کام بظاہر کم اہمیت کے حامل ہی صحیح، دیگر کام بظاہر کم اہمیت کے حامل ہی صحیح، تو ان کم اہمیت کے حامل کاموں کو اگر میں چلاتا رہوں گا تو میں ایکٹیو رہوں گا، اور میں قدرے بہتر انداز کے اندر ان کاموں کو توجہ دے سکوں گا، اٹیمپٹ کر سکوں گا، کوشش کر سکوں گا کہ جو ذرا سٹک ہوئے ہیں، کہ جہاں بریکیں لگی ہوئی ہیں، کہ جہاں پہ ڈیڈ لاک کی پوزیشن ہے، اور وہاں پہ اس سمت کے اندر بھی پروگریس ہوگی۔ اب اگر ایک ہی بندہ اگر یہ ضد لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار جب تک میرا یہ کام نہیں ہوتا میں نے باقی سارا کاروباری زندگی کو میں نے معطل رکھنا ہے، جب تک میرا یہ اور یہ اور یہ اور یہ کام نہیں ہو جاتا تب تک میں نے دیگر جو ہے وہ کاموں کو ساروں کو معطل رکھنا ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر لے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو ڈسٹرائے نہیں کرنا ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈسٹرائے آور سیلف۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اوور تھنکنگ کی بات ہو رہی ہے، اوور تھنکنگ ان وجوہات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ یار یہ کام ہو جائے مگر وہ کام ہو نہیں رہا ہوتا، اب اوور تھنکنگ بھی شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے ہر صورت میں کرنا ہے، یا ماضی کے اندر ایک کام ہوا اور آپ اس بات پہ ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہوا تو ہوا کیوں، یہ ہوا تو ہوا کیوں، میں اس پہ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہوں، میں اس پہ اتنی زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ بھئی آپ ڈسٹرب ایک حد تک آپ مارننگ کریں، ایک حد تک آپ جو ہے اس کا سوگ منائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا جو سوگ منانا ہے وہ اس انداز کے اندر ہو کہ آپ کے دیگر جو تمام تر آپ کے جو معمولات ہیں وہ چلتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ یہ دیکھیں ایک بندہ مر جاتا ہے، آپ انسان کا لوڈ ون مر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک انسان کا شریک حیات مر جاتا ہے،
ایک انسان کا شریک حیات مر جاتا ہے تو کیا اس کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں ختم ہوتی. وہ کچھ عرصہ جو ہے زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے اگر ان کی رفاقت اچھی تھی، کچھ عرصہ زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے، کچھ عرصہ جو ہے وہ پھر تھوڑا آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ ٹائم ہیل آل باؤنڈس، تو وقت جو ہے وہ ہر زخم کو بھر دیتا ہے. تو ہمیں وقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے زخموں کو ارادتاً بھی بھرنا ہے، ارادتاً بھی کوشش کر کے بھی اپنے زخموں کو ہم نے بھرنا ہے. وی ڈو ہیو ٹو ہیل اور باؤنڈز. ہمیں کوآپریٹیو ہونا ہے اپنے زخموں کے ہیل کرنے میں، ہمیں کوآپریٹیو ثابت ہونا ہے، ہمیں تعاون کرنا ہے ہمیں، کیونکہ ہم سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، کیونکہ اس کام کے سب سے بڑے بینیفیشری ہم خود ہیں. تو وہی بات صرف اتنی سی ہے کہ اوور تھنکنگ سے بچیں. آگے یہ جو ہمارا اسمارٹ فون ہے، ہمارا اسمارٹ فون بڑا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے ہمارا، اللہ معافی. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اسمارٹ فون کو آخر میں رکھیں. کیا کریں؟ آخر میں رکھیں. لمبی لمبی کال نہ کریں. لمبی کالوں کے لیے جو ہے پھر آپ فارغ وقت کا انتظار کریں، اور ادروائز لمبی کالیں نہ کریں آپ. اور یہ بھی ہے، لازم ہے. اور پھر اور کیا ہے، بعض لوگ کھانے پینے میں بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، بعض لوگ اپنا بناؤ سنگار کرنے میں، اپنی ڈریسنگ کرنے میں، اپنے بالوں کو سیٹ کرنے کے اندر بہت زیادہ ٹائم صرف کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ٹائم ویسٹنگ کی بڑی ہیبٹس میں سے ایک ہے. کھانا پینا، اور کھانا پینا ضرورت ہے نا ہماری، اٹ از اور نیسیسٹی. اور اس کو جو ہے بعض لوگ بہت زیادہ چسکورے ہوتے ہیں اور فلاں جگہ سے کھا کے آنا ہے یا فلاں چیز بنانی ہے لازم. جب ٹائم ہو تو بنا لیں، جب ٹائم ہو تو وہاں چلے جائیں، ادروائز آپ اس سے پرہیز کریں. تو ٹائم ویسٹنگ ہیبٹس ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ. بعض لوگوں کو بہت زیادہ سوشل ہونے کا، بہت زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کا، فون کال آنے کا، یار فون کال آ رہی ہیں، فون کال آ رہی ہے، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں. مینیج کرو یار، فون کالز کو مینیج کرو، فون کالز کو گھٹاؤ، ان کی ڈیوریشن کو گھٹاؤ، پر کال کی ڈیوریشن گھٹاؤ، اور جو فضول کالیں ان کو آخر میں لے کے جاؤ. اور